عورت جو ہے حیض کی حالت میں قرآن پڑھ سکتی ہے یا نہیں، یا قرآن کے علاوہ جو دینی کتابیں ہیں انہیں پڑھ سکتی ہے یا نہیں، اس کے بارے میں تھوڑا بتا دیجیے۔ قرآن تو نہیں پڑھ سکتی یعنی عورت اگر حیض کی حالت میں یعنی نفاس کی حالت میں ہے تو قرآن تو نہیں پڑھ سکتی، البتہ جو دوسری دینی کتابیں ہیں ان کو پڑھ سکتی ہے۔ نہ تو قرآن کو چھو سکتی اور نہ ہی قرآن کو کیا ہے پڑھ سکتی، یعنی زبانی بھی نہیں پڑھ سکتی۔ ہاں، قرآن کے علاوہ جو اور دوسری دینی کتابیں ہیں جن میں مسئلہ مسائل لکھے ہوں یا ان میں قرآن کی کوئی آیت بھی لکھی ہوئی ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ دین کی کتابیں ایسی ہیں کہ ان میں قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے، یعنی اگر کتاب پڑھتے ہوئے دین کی کتاب پڑھتے ہوئے قرآن کی کوئی آیت آ رہی ہے اس میں تو اسے چھوڑ دیں اور اپنا پھر کیا ہے دین کی کتابیں شروع کر دیں۔ ایک مسئلہ تو یہ، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ قرآن تو نہیں پڑھ سکتی، البتہ جو دوسری تسبیح وغیرہ پڑھ سکتی ہے کہ نہیں پڑھ سکتی ہے، ظاہر سی بات ہے حیض کی حالت میں اور نفاس کی حالت میں عورت ساری تسبیح پڑھ سکتی ہے، وہ چاہے کیا ہے درود شریف کی تسبیح بھی پڑھ سکتی ہے، اور جتنے بھی ذکر و اذکار ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قرآن میں کیا فرمایا ہے کہ تم میرا ذکر کیا کرو، تو اللہ کا ذکر کیا ہے سب سے بڑی چیز تو قرآن ہے اللہ کا ذکر، ٹھیک ہے، لیکن بیچاری مجبور ہے قرآن نہیں پڑھ سکتی تو اور ذکر شریعت نے اسے چھوڑ دیا کہ اور ذکر اپنی تسبیح وغیرہ پڑھتی رہے، تسبیح میں پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ، یا اگر قرآن کی کوئی آیت تسبیح کے واسطے وہ پڑھ رہی ہے تو بھی اس کے لیے جائز ہے۔ بھائی جیسا کہ سمجھو قرآن میں ایک آیت ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ کیا ہے ایک آیت ہے، لیکن وہ اسے آیت سمجھ کر نہیں بلکہ تسبیح سمجھ کر کے پڑھ رہی ہے اور اپنی تسبیح پر گن رہی ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو یہ بھی کیا ہے اس کے لیے جائز ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کی اور بھی کوئی آیت ہو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا اسی طریقے سے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ قرآن کی کچھ آیتیں ایسی ہیں جو بطور دعا کے پڑھی جاتی ہیں، یعنی دعا کے طور پر بھی یہ آیت پڑھی جاتی ہیں، اگر وہ تسبیح پڑھ رہی ہے دعا کے طور پر ان آیتوں کو تسبیح میں پڑھ رہی ہے تو اس کے لیے جائز ہے۔ اور رہی بات نمازوں کی، تو نماز تو ظاہر سی بات ہے وہ اس حالت میں نہیں پڑھ سکتی، لیکن شریعت میں اس بارے میں عورت کو یہ اجازت دی گئی ہے کہ جب بھی نماز کا وقت آئے، یعنی ظہر کا وقت آئے، عصر کا وقت آئے، مغرب کا وقت آئے، تو وہ وضو بنائے، وضو بنا کر کے مصلی پر بیٹھے، اور جتنا وقت وہ نماز جتنے وقت میں وہ پڑھتی ہے، یعنی 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ میں وہ عورت کیا ہے نماز پڑھتی ہے، تو 10 منٹ 15 منٹ کی وہ مصلی پر بیٹھی رہے، نماز نہ پڑھے، اور بیٹھ کر کے اپنے اللہ کا ذکر کرتی رہے، کوئی بھی تسبیح وغیرہ پڑھتی رہے، تاکہ اس کی ایک عادت بنی رہے، نماز پڑھنے کی عادت نہ چھوٹے، ورنہ تو 4-5 دن تک اگر وہ نماز نہیں پڑھے گی نا تو پھر جب وہ نماز پڑھے گی تو اسے سستی آئے گی۔ ایک تو بہت سی عورتیں ایسی ہوتی ہیں نماز پڑھتی ہی نہیں ہے، اور جب 4-5-6-7 دن تک وہ نماز چھوڑ دیں گی ویسے بھی تو جو کچھ ان کی عادت سی بنی تھی وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے شریعت نے کیا کہا ہے کہ ان دنوں میں وہ وضو کرے، نماز کے وقت وضو کرے، اور وضو کر کے مصلی پر بیٹھ جائے، اور مصلی پر بیٹھ کر کے کیا کرے ذکر و اذکار کرے، یا درود شریف کی تسبیح پڑھے، کسی بھی آیت کو بطور دعا یعنی تسبیح کے طور پر وہ پڑھے، یا پہلا کلمہ دوسرا کلمہ، بے شمار حدیث میں الفاظ ہیں تسبیحات کے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ تسبیحات پڑھتی رہیں، کوئی بھی تسبیح پڑھتی رہے وہ کیا ہے مصلی پر بیٹھ کر کے، تاکہ اس کی ایک عادت بنی رہے، پھر جب وہ کیا ہے حیض اور نفاس سے وہ پاک ہوگی تو اسے بالکل بھاری نہیں لگے گا نماز پڑھنا، وہ وقت پر اپنی نمازوں کی پابندی اس کی جاری رہے گی۔ تو اس لیے کیا سمجھ میں آتا ہے، یعنی اس حالت میں یعنی حیض اور نفاس کی حالت میں عورت کیا ہے دینی کتابیں بھی پڑھ سکتی ہیں، ٹھیک، جو قرآن کے علاوہ جو دینی کتابیں ہیں وہ بھی پڑھ سکتی ہیں، اور اسی طریقے سے جو تسبیحات وغیرہ ہیں وہ ساری کی ساری پڑھ سکتی ہیں۔ قرآن کی اگر کوئی آیت بطور تسبیح کے یعنی بطور دعا کے اگر وہ پڑھ رہی ہیں تو پڑھ سکتی ہیں، اور نماز کے ٹائم کیا کریں وہ مصلی بچھائے، اور مصلی بچھا کر کے جتنا وقت وہ نماز کو دیتی ہے روزانہ اتنا وقت وہ مصلی پر بیٹھے، اور مصلی پر بیٹھ کر کے اللہ کو یاد کرتے رہے، یعنی اپنی تسبیح وغیرہ پڑھتی رہے، جو بھی وہ چاہے وہ تسبیح چاہے وہ تسبیح پڑھے، تاکہ اس کی یہ عادت بنی رہے۔